السلام علیکم، دس از می فیضا ریاض۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف آج جب پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کے پلیٹ فارم سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں، انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو کہ عوام سننا چاہتی تھی۔ انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ پاکستان کو خود مختار کیسے بنانا ہے، اور پاکستان کو خود مختار بنانے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جو بار بار جاتے ہیں نا، اس سے ہم خود مختار نہیں بن سکتے ہیں۔ میری دعا ہوگی کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ نہ جائیں، یہ ہمارا آخری ان کے پاس جانا ہوگا، لیکن کب سے ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا لگا ہوا ہے، اب پتہ نہیں مکمل گیٹ بند ہوتا ہے، فل سٹاپ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب فرما کیا رہے تھے، ذرا سنیں۔ وہ جب خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو قرضے ہیں وہ لے کر ملک ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مریم نواز کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ وہ ہونہار طلبہ کو لیپ ٹاپ کی تقسیم کر رہی ہیں، 4 لاکھ طلبہ کو دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا پورا فوکس جو ہے وہ یوتھ کے ساتھ ہے، کیونکہ یوتھ نے آگے چل کر اس ملک کو سنبھالنا ہے۔ مطلب اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اب اچھی بات ہے، ظاہر ہے ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، دوسرا پرائم منسٹر اگر پازیٹیوٹی کے ساتھ باتیں کرے گا تو وہ پھر ایک پازیٹیو انرجی آئے گی۔ وزیر اعظم کی گفتگو سنیں ذرا۔ لے جی، انہوں نے کچھ عوام سے بھی گفتگو کی ہے، کچھ انہوں نے اپنا جب وہ دور اقتدار تھا، جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور بڑی ان کی سپیڈ تھی، شہباز سپیڈ کے نام سے وہ بڑے مشہور تھے، تو انہوں نے اس دور کو بھی یاد تازہ کی ہے کہ تب انہوں نے یوتھ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، تب بھی انہوں نے یوتھ کے لیے بڑے کام کیے تھے، اور پھر کھیلوں کو فروغ بھی دیا تھا، لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے تھے، ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے انہوں نے مطلب بطور وزیر اعلیٰ جو شہباز سپیڈ کے نام سے مشہور تھے اس دور کو بھی انہوں نے کچھ یاد کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ اللہ کرے آئی ایم ایف کے پاس ہمارا یہ آخری ہی پروگرام ہو، اگر تو سب کچھ دعا پر ہی چھوڑنا ہے تو پھر ساری قوم جو ہے وہ مل کر دعائیں مانگے۔ ایک تو رمضان ہے، اوپر سے 27 رمضان شروع ہو چکا ہے، تاک راتے ہیں، تو پھر تو بہت ہی زیادہ دعا کریں، ہو سکتا ہے کہ ہمیں دعاؤں سے کچھ مل جائے۔ اینی ویز یہیں سے ہم پروگرام کو اوپن کرتے ہیں۔ اسار رانا صاحب، ذوالفقار راج صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ راج صاحب، آغاز میں پہلے آپ دعا کر لیں پاکستان کے لیے، پھر اس کے بعد آگے بات کریں، ایسے ہی ہے؟ دیکھیں فضا، دعا تو ہم بہت عرصے سے اسرائیل کی تباہی کی بھی کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ اسرائیل نے فلسطین کی وہاں اینٹ سے اینٹ بجا دی، دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا، اور آج وہ نہتے فلسطینی کھلے آسمان کے تلے افطاری کرنے کے اوپر مجبور ہیں، اور ان کی حالت آپ نے دیکھی، اور ہم صرف دعائیں کرتے رہ گئے۔ معاملہ دعاؤں سے نہ کبھی کبلا ٹلی ہے، اور نہ دعاؤں سے کبھی صرف معاملات حل ہوئے، پریکٹیکلی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس بات کا بھی کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے پاس 10-12 کروڑ نوجوان ہیں۔ اچھا، یہ نوجوان جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ سرمایہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نوجوان سکلڈ ہوں، اگر ان کو کوئی ہنر سکھایا جائے، اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہو جس کی بیس کے اوپر یہ دنیا کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں اور پوری دنیا میں ہمارا نوجوان اپنا آپ منوا سکے۔ اگر یہ بغیر سکل کے، بغیر ایجوکیشن کے ہوں گے تو یہ بہت بڑا عذاب بن سکتا ہے۔ بالکل۔ اور جیسا کہ آپ بھگت بھی رہے، اسی طرح پرائم منسٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہے، اللہ کرے یہ آخری پروگرام ہو۔ دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو آئی ایم ایف کے پروگرام سے انہوں نے اپنی معیشت کو سٹیبل بھی کیا اور وہ کرائسس سے نکلے بھی، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ ان کی ڈائریکشن ٹھیک تھی، وہ پیسہ جو باہر سے آتا تھا وہ جس مقصد کے لیے آتا تھا اس پہ خرچ ہو جاتا تھا، اور اس کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہو جاتی تھی۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ 77 سالوں میں یہ قرضے چڑھے ہیں پاکستان کے اوپر، یہ بات درست ہے، بالکل ان کی بات درست ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی نوجوانوں کو ہم سکلڈ کریں گے، اور آخری دفعہ جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے پاس۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کر لیں، 600 ارب روپیہ ہم ہر سال دیتے ہیں۔ اگر یہ 600 فیکٹری بن جائے تو اس پہ نوجوانوں کو ہم کھپا سکتے ہیں، یعنی اتنی پروڈکٹیوٹی ہو سکتی ہے، بہت کام ہو سکتا ہے۔ لیکن پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، اور ہمیں اچھا گمان اس لیے بھی رکھنا چاہیے کہ معیشت اگر بہتری کی طرف جا رہی ہے اور مزید جس طرف ان کا فوکس ہے اس سے مزید بہتری آئے گی، لیکن بتانا یہ پڑے گا قوم کو، اور قوم کو اعتماد میں لینا پڑے گا کہ کس طرح ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ کیا ہماری انڈسٹری ریوائیو ہو گئی ہے؟ کیا ہماری انڈسٹری کی پروڈکشن بہت کم ہو گئی ہے؟ بجلی ہم نے دینا شروع کر دی ہے؟ کیا پاکستان کے اندر
ہم جو ٹھیک ہے، انٹرسٹ ریٹ تھا اس ٹھیک کو ہو بہت گیا۔ نیچے لے آئے ہیں. ہاں کس طرح ہم اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں گے, کون سا صحیح ہو ایسا پلان ہے, اور کیسے ہم آخری دفعہ رانا صاحب کی ساری IMF باتیں کے مجھے پاس لگتا ہے آج گئے. راحت صاحب نے یہ کر دی ساری ہیں. چیزوں کا میرا خیال ہے یہ بتانا چاہیے, وہ ٹھیک زیادہ ہو گیا, مناسب. بتانا چاہیے جی. آج تو آپ کی مطلب جتنی وکٹیں ہیں وہ اڑا چھوڑی ہیں راحت صاحب نے. تو یہ جو ان کی مایوسی انہوں نے وکٹیں کہا اپنی کہ ہیں. آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کے لیے مایوس نہیں ہونا آپ نے. انہوں نے کہا کہ ابھی گھبرانا نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا, الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور ہم کیوں مایوس ہوں؟ ہم سے تو اللہ نے وعدہ کیا قرآن پاک میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جی اسی لیے اس وقت کو میں ہنس کے گزار رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آسانی آنی ہے. تو اللہ کا وعدہ ہے, میں اس میں اللہ نے کہا ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے. جی جی اور میرا فیتھ ہے, میرا یہ یقین ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ انہوں نے کہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا, قوم مایوس نہ ہو. بھائی جان قوم تو بھوکی مر گئی ہے مایوس کی توڑ نے. اس کے پاس مایوسی کی گنجائش نہیں رہی. اچھا ٹھیک ہے نا. وہ میں نے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور گیا, فضا لکھا ہوا حیرت انگیز قیمتوں میں کمی. میں اندر گیا تو جو 100 روپے کی چیز تھی وہ 125 کی. میں ایک دم حیران ہو گیا. تو بندہ آیا کہتا ہے ہو گئے نا حیران, تو یہی ہم نے لکھا ہے حیرت انگیز. تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب دیکھیں, ان کی خوش مزاجی کی میں داد دیتا ہوں. قوم بھوکی مر رہی ہو نا تب بھی وہ کہتے ہیں مایوس نہیں ہونا, ٹھیک ہے. اور پازیٹیو انرجی ہے, یہ کہہ رہا ہوں نا, یہ پازیٹیو انرجی ہے. میرے دوست تھا, اس نے کہا کہ یار دیکھو پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں اس کی. اس نے کہا یار میرا دوست قتل ہو گیا, اس کے منہ پہ گولی لگی, لیکن یار شکر ہے اس کا بنیان بچ گیا, نیچے لگتی تو بنیان تباہ ہو جانا تھا. ٹھیک ہے نا, پازیٹیو آدمی ہے نا, پازیٹیو آدمی ہے. اس نے کہا بنیان تے بچ گیا نا. اور بھائی قوم مر رہی ہے بھوکی یار. آپ ہمیں اب یہ کون سی کیل سیگل کے دور کے گانے سنا رہے ہو, بلیک اینڈ وائٹ سے بھی پرانے. مایوس نہ ہو, میں قوم سے وعدہ کرتا ہوں, میں دعا کرتا ہوں. 1954 میں ہم نے چین کو بھی قرضہ دیا, ہم نے وہ مشرقی جرمنی کو بھی قرضہ دیا. وہ ملک تھے ہم. 1958 میں ہم نے IMF سے پہلا قرضہ لیا. جی 58 سے لے کے اب تک الحمدللہ لے رہے ہیں. پھر ہم 25 بار IMF کے پیروں میں جا چکے ہیں. 25 بار میں سے 8 بار پیپلز پارٹی ہے اور 6 بار نون لیگ ہے. 14 بار یعنی ان دونوں نے قرضے لیے. ٹھیک ہے, اب بھی ہم وہ کہہ رہے ہیں یعنی ہمارے یار بیان ہی بدل دو یار. آئی ایم سوری سر, میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں سر, آپ قوم کے وزیر اعظم ہیں سر, لیکن میری آپ سے درخواست ہے سر بیان تھوڑے سے آگے پیچھے کر لیں سر. اب نا یہ قوم بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے. نہ اس بات سے متاثر ہو رہی ہے کہ میں کپڑے بیچ کے آٹا لے آؤں گا, نہ اس بات سے متاثر ہو رہی ہے کہ میں پکڑ کے گریبان گھسیٹوں گا, نہ اس بات سے سر متاثر ہو رہی ہے کہ میں علی بابا 40 چور کو الٹا لٹکا دوں گا, نہ سر اس بات سے متاثر ہو رہی ہے کہ جناب علی اب دعا کریں سارے کہ ہم آئے. اور بھائی دعاؤں سے کچھ نہیں ہونا. جب آپ ایک دعاؤں سے ہونا ہوتا تو ہم چیمپئنز ٹرافی جیتنا گئے تھے. ابھی رمضان میں بھی آ گئی تھی. بات یہ ہے کہ ایک میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں آپ دعائیں کرائیں سر, بالکل کرائیں, آپ یہ سب کچھ کریں, لیکن سر جب ایک ہی وقت میں آپ 188% وفاقی کابینہ کے مراعات اور تنخواہیں بڑھا دیتے ہیں, تو کیسے ہم اس بات پہ یقین کر لیں کہ اگلی دفعہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے سر. ہمیں تو نظر آنا چاہیے کردار کہ ہاں جی ایسا ہو رہا ہے, ورنہ میرے وطن کے غریب سر بہت بری طرح پس گئے ہیں سر. آپ جائیں بازاروں میں 2 طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے, ایک وہ جو خریداری کر رہے ہیں اور ایک جو صرف ترسیدہ نگاہوں سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن رانا صاحب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یوتھ ہب کا اجرا کر دیا ہے, پھر انہوں نے جو ہے رانا مشہود ان کو غیر پروڈکٹیو امپلائمنٹ بنائے, ٹریننگ سینٹرز بنائے ہیں جہاں پر لینگویج کورس بھی ہو رہے ہیں, IT کے کورس بھی ہو رہے ہیں. ڈال تو رہی ہے ایفرٹ حکومت, اب اور کیا کریں. یہ نا ایسے ہی ہے جیسے ایک مریض وینٹیلیٹر پہ ہو اور اس کو کارڈک بھی ہو, شوگر بھی ہو, اعصابی بھی ہو, گردے, اس کی انگلی کے اوپر آپ ایک پٹی باندھ کے کہیں علاج ہو رہا ہے. بھائی یہ علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو آپ کہہ رہے ہیں نا, آپ IMF لگے ہوئے, وہ سارے پیسے کیا غریبوں پہ خرچ ہونے؟ وہ 90,000 سرکاری گاڑیاں پاکستان کے پاس, ماشاءاللہ 90,000. اور آپ کو برطانیہ کے پاس سرکاری طور پہ کتنی گاڑیاں, میں پڑھ رہا تھا میرے خیال 80. ایک آدھا چیز آگے پیچھے ہو سکتی ہے. ایک ملک ہے جو اتنا مقروض ہے,
90,000 गाड़ियों में 90,000 गाड़ियों में पेट्रोल नहीं डलता होगा, उसके शोफर नहीं होंगे, ड्राइवर नहीं होंगे, उनके तेल नहीं बदला जाता होगा, टायर नहीं बदले जाते होंगे। और फिर कैसी कैसी गाड़ियां हैं, कैसी कैसी गाड़ियां, ये छोटी मोटी गाड़ियां थोड़ी हैं। चलो जी बस मैं मायूस नहीं हुआ, मैं बड़ा खुश हूँ। आप चलो शुक्र है, वो दुआ गो हैं और आप मायूस नहीं है। लेकिन आपको पता है ओवल ऑफिस में अमेरिका के अंदर वहां पे हर मिनिस्टर की या कैबिनेट मेंबर की या इवन प्राइम मिनिस्टर की भी कोई स्पेसिफिक गाड़ियां नहीं है, लाइन में खड़ी होती है, जिसको जरूरत होती है वो इजाजत में से जो मिल जाए सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर लेता है। उसमें कोई कुर्रा अंदाजी और ये इस तरह से नहीं कि इनको भी दे दें, इनको भी दे दें, उनको भी दे दें, इस तरह चलते हैं वहां पे। उनके अंदर से जो मैं है ना वो ऐसे खत्म होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों में मैं ही बहुत है। कोई मिनिस्टर, कोई ये जब से ये सारे कैबिनेट में आए हैं, ये आपके पास तो होंगी खबरें, ये वीकली या मंथली अपने हलकों में जाते हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर जिस हल्के से जीते हैं, मेरा ख्याल है हलकों में जाते हैं, अपने डेरे शेरे पे बैठ के लोगों से मिलते मिलते हैं, गपशप लगाते हैं। लेकिन देखिए बात प्राइम मिनिस्टर साहब जो कर रहे हैं, रियलिस्टिकली अगर उसको देखें तो आपका दिसंबर 2024 तक जो बैरूनी कर्जा था पाकिस्तान के ऊपर वो 131 बिलियन डॉलर है। बैरूनी कर्जे की मैं बात कर रहा हूँ। और जो अंदरूनी कर्जा है ये 49,883 अरब रुपए, ये उस पे इसको मजमूई तौर पे अगर अमरीकी डॉलर्स में आप कैलकुलेट करें तो 311 बिलियन डॉलर बनता है। ओह माय गॉड। अब मुझे ये नहीं समझ आ रही कि किस तरह ये पॉसिबल है, किस तरह हम आखिरी दफा जाएंगे, किस तरह ये सारा कर्जा हम अदा कर देंगे, किस तरह सारी चीजों को हम ठीक कर देंगे, सीधा कर देंगे। इसके लिए एक जामिया प्लान की जरूरत है, एक डायरेक्शन की जरूरत है। क्या अंदरूनी तौर पे पॉलिटिकली हम इस काबिल हो गए, क्या हम हमारी सिमत ठीक तरफ जा रही है, क्या हम सियासी तौर पे इतने मैच्योर हो गए, हमारा सिस्टम इतना हमें बैक कर रहा है कि आपका एफबीआर का हर दफा जो आपका डेफिसिट का एक बजट होता है वो तो आप पूरा नहीं कर पा रहे। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आप हकीकत पसंदाना नजरों से देखें तो फिर समझ नहीं आती। लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब हमेशा ही ऐसी बात करते हैं और हमें राणा साहब को खुशी हो या ना हो, हमें खुशी होती है कि वो कभी कहते हैं कि कपड़े बेचने पड़े बेच देंगे, कभी कहते हैं कि मैं पूरा जोर लगाऊंगा जैसे भी है। तो चलो जोर लगा रहे हैं, कोशिश वो कर रहे हैं, कोशिश तो वो कर रहे हैं। और वो मेरिट के ऊपर कहते हैं लैपटॉप भी दिए हैं, तो वो भी मुझे वैसे आज तक पता नहीं क्या वजह है, कुछ 4.5 लाख बंदों में से एक भी बंदा मुझे नहीं मिला। तो मेरा वाकफ शायद मेरे वाकफ की सुन देता ही नहीं। पढ़े लिखे नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं है ना, नलायक है सारे, ये सिर्फ लाइक बच्चों को मिलते हैं। काफी लोगों ने दुआ, आप बताएं, आपको जानते लोगों ने दुआए होंगे। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह का हुकूमत से लैपटॉप और सिलाई मशीनें बहुत दिलवाई है लोगों को। तो नहीं, वो मेरिट पे होता है, ये देखें ऐसे मेरिट पे होता है। जब मैं पढ़ी थी और तब लैपटॉप मिलते, इवन मुझे भी एग्जैक्टली मुझे भी मिला हुआ है, तो मैं यही कहूंगी। लेकिन उसमें ये था, जो मसला ये था कि वो जिनके जीपीए जो है 3 से अबव होते थे उनको मिलते थे। प्लस एक ही घर के अंदर अगर 2-3 बच्चे जो कि लाइक है, तो एक ही घर में हर किसी ने जीपीए स्कोर किया है और एक ही घर में 4-4 लैपटॉप भी चले गए। ऐसे भी होता है। और उससे भी बड़ा स्कैंडल आई स्टिल रिमेम्बर कि वो लैपटॉप बाद में, यस, वो लैपटॉप बाद में बेचे गए हैं। वो लैपटॉप बाद में बेचे गए हैं। बच्चों ने भी बहुत ज्यादती की, बच्चों को जरूरत होगी। नहीं, उन बच्चों ने उस पे बताए किसी की तस्वीर और लगा के, तो वो तस्वीरें बनाते रहे कि ये लैपटॉप पे किसी और की तस्वीर है। बहरहाल मैं नहीं ये वो करा, लेकिन एक चीज है। अच्छा, अभी आप नहीं कर रहे? हाँ, नहीं, मैंने तो वैसे जुल्फकार साहब, मैं ना हो सकता है कि ईद के बाद कोई दिन आपको अवेलेबल ना हो, क्योंकि मैं इंटरनेशनल एक जा रहा हूँ लंबे उस पे टूर पे। अच्छा, मर्सिडीज गाड़ी ले ली है मैंने, और अमेरिका के महंगे तरीन होटल्स जो है वो मैंने बुक करवा लिए। पैसा आ गया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसे कैसे करूं। भाई वजीर तो नहीं बनने लगे आप? नहीं, अल्लाह, हुकूमत ने 1 रुपया यूनिट फी यूनिट कमी का ऐलान करने लगी है। 1 रुपया फी यूनिट। मैं रातों को सो नहीं पा रहा यार। 1 रुपया यूनिट पर यूनिट हमें मिलेगा, कितने लेके जाएंगे इतने पैसे? इतने पैसे का क्या भाई, मैंने तो बातचीत भी कर लिया, आप भी कोई सिक्योरिटी गार्ड रखें, हर यूनिट पे 1 रुपया कम होने जा रहा है यार। पाकिस्तान के अंदर आप देखें, ये बिल गेट क्या है? और सर छोड़े डिपॉजिट, ये बिल गेट क्या है? भाटी गेट, लोहारी गेट, यकी गेट, शेरावाला गेट, ये सब उनसे अमीर हो जाएंगे। 1 रुपया यूनिट।
खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरे हैं। मैं कहां सोच के बैठा हुआ था कि यार पता नहीं 10 रुपए कम होने जा रहे हैं, और पता चला जी IMF ने कहा भाई सुने जागते रहना ते अपने ते ही रहना, एडा मजाक एडे फ्री ना हो। हाँ, 1 रुपया कम कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते आप। तो फिर भी देखें ना, 1 रुपया उसकी भी वैल्यू नहीं। आप देखें दिल टू, आप मैं तुम्हें उसमें से कर्जा दूंगा, 75 पैसे कर्जा दूंगा। क्या करूंगी मैं 1 रुपए का? ईद का ड्रेस ब्रेक में बता दो, ब्रेक मैं क्या करूंगी 1 रुपए का? भाई अगर फी यूनिट चले आपको 100 रुपया तो बचेगा, अगर आप 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं या जो 200 यूनिट यूज करते हैं तो 200 रुपया तो बचेगा। कैसी बातें कर रहे हैं राणा साहब? कंबाइन देखें, कंबाइन, और उसके बाद आप IMF को कर्जा दे सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशरामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक लिस्ट बनाई गई थी। सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच में जब बैठा था, उसमें यह फैसला किया गया था कि जो लिस्ट में ये नाम देंगे वो जाके मुलाकात कर सकते हैं, और बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। लेकिन कल के दिन भी ऐसा हुआ है कि जिन लिस्ट में नाम थे, जिनके नाम नहीं थे, उनको बाबर अवान साहब को जाके मिलने दिया गया। कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी जो है जेल सुपरिटेंडेंट कैसे अपनी मनमानियां कर सकता है, फिर उनकी बहन से उनको मिलने नहीं दिया गया। और आज भी जब पूरी क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिलने के लिए जा रही थी, आज भी उनकी मुलाकात नहीं करने दी गई। तो फिर इस्लामाबाद के अंदर जो फैसला हुआ हाई कोर्ट में, उस केस की तो कोई वैल्यू ना रही है। और दूसरा, जो कोयटा की पुलिस की गाड़ी में जो धमाका हुआ है, जिसमें बहुत सी जानें कीमती जाया हुई हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी इस सेगमेंट में डिस्कशन करेंगे। राज साहब, सबसे पहले तो इमरान खान की बात कर लें। जो इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, फिर तो ये तौहीन अदालत नहीं आएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं आएगा कि उनकी बात नहीं मानी जा रही। जो फैसला जब एक हो गया और फिर उसके बाद भी बात नहीं मानी जा रही। देखिए जी, तौहीन अदालत के तो बहुत सारे मुकदमात पहले भी ज़ेरे समाअत हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्डर जारी हुए जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। अब उन सारी चीज़ों का फैसला कोर्ट कैसे करती है या क्या उसका नतीजा निकलता है, वो आप भी देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा। लेकिन धमाके को अगर आप पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से रिलेट करते हैं तो मैं अगेन ये कहूँगा, और हर पाकिस्तानी ये कहेगा, कि अगर आप चाहते हैं कि ये दहशतगर्दी का जो जिन था वो बोतल के अंदर बंद हो गया था, अब दोबारा निकल पड़ा है, तो इसको दोबारा अगर बंद करना है तो आप सबको इकट्ठे मिलकर बैठना होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना होगा, पॉलिटिकल लीडर्स को बैठना होगा, एक कमरे के अंदर बैठ के तमाम अदारों को और मीडिया के बड़ों को, जुडिशरी को, एस्टेब्लिशमेंट को, सियासतदानों को कुंडी लगा के कमरे के अंदर बैठ के उस वक्त तक बैठे रहना चाहिए जब तक इसका कोई हल निकलना है। और बाहर निकले तो ये मामला हल हो चुका हो। ऐसा हो नहीं सकता। इसका एक ही नुस्खा है, वो यही है कि जब अंदरूनी तौर पे आप इकट्ठे होंगे, मिल बैठेंगे, तो ये बैरूनी जो हमलावर हैं इनसे आप मुकाबला कर सकते हैं। जहां तक मुलाकातों का मामला, कल भी मैंने अर्ज किया कि अलीमा खान साहबा जो हैं उनके बारे में एक मुसद्दका रिपोर्ट है गवर्नमेंट के पास। वो ये कहती है, गवर्नमेंट ये कहती है कि अलीमा खान जब भी जाती हैं वो वहां से कुछ चीजें खान साहब उनको बताते हैं जो आगे वो कम्युनिकेट करती हैं, और उसके बाद ट्वीट्स होते हैं, और उसके बाद चीजें एक नया नैरेटिव चलता है। तो वो एक इंफॉर्मेशन का जरिया है खान साहब की, तो इसलिए उनको पीछे रखा जा रहा है। मेरी ये ज़ाहिर ख्वाहिश नहीं है कि रखा जाए, मैं एक इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट का इसमें ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट साइड की है। दूसरी, जहां तक सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं जी मेरी लिस्ट है, फिर अगेन मैं कहूंगा कि देखें वहां पे सुप्रीम जेल का ही हुक्म चलता है और वहां पे एग्जीक्यूटिव के ऑर्डर्स ही चलते हैं। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि कोर्ट से ऑर्डर भी ले लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन इसके बावजूद जब तक आप पाकिस्तान के स्टेक होल्डर, हुकूमती स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कोई फार्मूला तय नहीं करते मुस्तकिल बुनियादों पे ऊपर, तब तक ये चीजें इसी तरह रहेंगे जी हमारा ये हुक्म नहीं माना गया, हमारी ये चीज नहीं मानी गई। क्योंकि ये मुकदमात जो हैं ये आपको भी पता है जिस तरह बनते हैं उसी तरह खत्म भी हो जाते हैं। तो इसके लिए बैठना पड़ेगा, जैसे राना सनावला कह रहे हैं, जैसे पीटीआई के कुछ लोग कह रहे हैं। लेकिन मुसीबत यह है कि पीटीआई के तमाम जो मुफाहमत की बात लोग करते हैं उन सब के ऊपर शक किया जाता है और सबको कहा जाता है कि ये गद्दार है, सबको कहा जाता है कि ये बिक चुके हैं। अब आजम सवाती साहब का मैं एक बयान देख रहा था, वो कहते हैं जी मेरे समेत हमारी पार्टी के किसी लीडर को वर्कर नहीं मानते, वो एक ही शख्स को मानते हैं, वो जेल में बैठा हुआ है। तो लिहाजा उसको बाहर निकालने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। हमारी तो कोई शख्स मानने को तैयार ही नहीं। बाहर निकालने के लिए ये लोग मेहनत क्या कर रहे हैं राणा पता नहीं ये क्या मेहनत कर रहे हैं, दुआएं शुआएं कर रहे होंगे घर में बैठ। वो तो वजीर आजम साहब कर रहे हैं। आप बताएं राणा साहब, ये जो जुनेद अकबर कह रहे हैं कि अडियाला के बाहर 3 दिन कैंप लगेगा ईद के तीनों दिन, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल?
بات یہ ہے کہ پاسبل بھی ہے. جو ان کا پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ یہ عید کے 3 دن کیمپ لگائیں گے. اب سوال یہ کہ کیا حکومت کیمپ لگانے دے گی کہ نہیں دے گی. پاسبل ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہاں سے اس ٹالرنس کا اندازہ بھی ہو جائے گا کہ حکومت کتنی ٹالرنس کا مظاہرہ کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ جو ذوالفقار راحت صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی علیمہ صاحبہ کو اس لیے نہیں ملنے دیا جاتا کہ وہ پھر آ کے ٹویٹ کرتی ہیں, لیکن علیمہ صاحبہ تو پچھلے 1 ہفتے میں نہیں ملی, پھر بھی ٹویٹ ہو گیا. تو پھر کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ تو یہ مطلب ایک سوال ہے نا. یہ رانا صاحب بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے پاس تو نہیں, میں اس شخص سے پوچھوں گا یہ ساری بات جس نے ایک دفعہ عمران خان صاحب بہت پریشان تھے تو وہ ان کے ساتھ ایسے اکڑ بیٹھا ہوا تھا نا, تو خان صاحب نے اسے دیکھا تھا تو خان صاحب نے کہا غور و فکر جب وہ غور کرے تو انہوں نے کہا جی میں تسی پریشان سے میں تانوں دیکھن دیا, میں اس سے پوچھ لوں گا. وہ تو اسلام آباد ہے. نہیں وہ پروگرام یہی کر رہے ہیں. اچھا سامنے بیٹھے ہیں. اچھا اینی وے دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کی یہ طے ہوا کہ جی جو نام میں دوں گا, عدالت نے بھی کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ لوگ بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب ذوالفقار راحت صاحب کہتے ہیں کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ تو پھر عدالتوں کو میرا خیال ہے آئی ایم سوری تالا لگا دینا چاہیے, سارے فیصلے ایگزیکٹوز کر لیں بقول ان کے. اگر سپرنٹینڈنٹ جیل ہی فیصلہ کرنا ہے اس نے کہ آئین اور قانون کے مطابق میں نے کیا کرنا ہے, تو پھر عدالتوں کو تو تالا لگا دینا چاہیے. اس پہ میں بصد احترام یہی کہہ سکتا ہوں کہ عدالتوں کو بھی ثابت کرنا چاہیے کہ وہ جو حکم دیتے ہیں اس کے اوپر عمل کروا سکتے ہیں. اس سے کیا ہو رہا ہے, نہیں تو نقصان عام آدمی کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے. جیسے اب یہ ذوالفقار صاحب کہہ دیتے ہیں نا کہ جی عدالتیں جو مرضی فیصلہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک سٹیک ہولڈر نہ مانے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدالتوں کا تو رول ختم ہو گیا پاکستان میں. ٹھیک ہے, جو نہیں ہونا چاہیے. اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی اب ایک اداس خاتون کی طرح, بیوہ مجھ سے نکل ہے, خاتون کی طرح بس سب بال کھول کے پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. کل توہین عدالت کی درخواست دے دینی چاہیے کہ جی آپ درخواست دے دیں. اور تیسری بات یہ کہ یہ میں آپ کے پروگرام میں خبر دے رہا ہوں کیا جی کہ پی ٹی آئی کا جو ایک بڑا مؤثر گروپ جو عمران خان صاحب کے ارد گرد ہے وہ اپنا پورا زور لگا رہا ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب اپنا سوشل میڈیا بند کر دیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ ہمارے حوالے کر دیں, ادھر تک بات کی ہے انہوں نے کہ جی آپ کے سوشل میڈیا کی وجہ سے معاملات سیدھے نہیں ہو رہے, لہٰذا آپ سوشل میڈیا کچھ دنوں کے لیے بند کر دیں. وہ جیل میں بیٹھ کے کون سا سوشل میڈیا چلا رہے ہیں, وہ تھوڑی چلا رہے ہیں, وہ جو بھی چلا رہے ہیں ان کو جنہوں نے پہنچنا ہونا تھا ان تک وہ پہنچ نہیں سکتے. نہیں پہنچ سکتے تو ہو رہی ہے نا بات کہ وہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی رضامندی ظاہر نہیں کی اور خان صاحب نے کہا کہ کوئی اور بات کریں, آگے چلیں, آگے بات کریں. تو یہ ایک عید کے بعد ایک طرف فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا, دوسری جانب جتنے بھی ہو فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے, دوسری جانب کوشش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جو ہے اس کو روک دیا جائے. اور تیسری خبر سن لیں کہ عید کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے. اچھا پیکیک پہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا ہونے جا رہا ہے جو مشتق اطلاعات ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اطلاعات ہیں اور بھی کہ آگے جا کے نہ ہو یا کچھ ہو, لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ 3 چیزیں ہونے جا رہی ہیں. سوشل میڈیا تو آپ نے بڑے احترام سے اور بڑے طریقے سے استعمال کرنا ہے, ورنہ عید کے بعد رانا صاحب کہہ رہے ہیں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے. ہم تو پہلے طریقے سے استعمال کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی. تو پھر کون طریقے سے استعمال نہیں کرتا؟ ہم تو کلمہ حق کہتے ہیں آپ اور میں, لیکن پوچھ لیتے ہیں تھوڑا سا رانا صاحب سے کتنا کہیں. ہم تو ہاں کلمہ حق ہم بلند کرتے ہیں, لیکن ذرا رانا صاحب کو پوچھ لینے فون کر کے دسو. نہیں لیکن اس کی اس شادی کو مانتا ہوں. ایک دن میں بہت غصے میں تھا تو نے کہا پائن میرے اللہ رخ کرنا, پائن کسی اور بھائی ہو جاؤ, آڈے اللہ کرنا. نہیں راج صاحب ویسے آنےسٹ ہے, یہ کریک ڈاؤن اور یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. ویسے آپ آزادی رائے کو آپ اس طرح سے بند نہیں کر, اور سوشل میڈیا کنٹرول کیا جا سکتا ہے, دیٹس پریکٹیکلی امپاسبل. دیکھیں فضا, میں ایکس کو انہوں نے بلاک کیا, کچھ ہوا؟ میں تو اس پہ کچھ انفارمیشن بیسڈ بات کرتا ہوں. رانا صاحب میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اب راحت صاحب کی یہ خواہش ہے یا راحت صاحب یہ چاہتے ہیں. میں بالکل نہیں چاہتا. اس کے بارے میں بھی خبر یہ ہے کہ میں پہلے بھی اس کا اظہار کر چکا ہوں کہ پاکستان کی جو ریاست ہے اس کے جو ٹاپ سٹیک ہولڈر ہے ان کو ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی آزادی کے نام پہ کچھ تھوڑا زیادہ ہی کام ہو گیا.
اچھا تو لہٰذا ایک کنٹرولڈ قسم کا ریاست ہونی چاہیے. اچھا میڈیا اور اس میں میڈیا بھی کنٹرول ہوگا, اس میں اہل سیاست کو بھی تھوڑی سپیس سرنڈر کرنی پڑے گی, اور باقی بھی جو جتھے اور جو گروپس ہیں وہ سارے. نہیں تو موبائل فون سب کے پکڑ کے ضبط کر کے آگ لگا دیں. ایک تھنکنگ ریئلائزیشن ہے ٹاپ لیول پہ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ جو صحیح لوگ بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, ایون رانا صاحب بھی روز بات کرتے ہیں, آپ بھی بات کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ سب کے گھروں میں ڈالے جاتے ہیں اور سب کو اٹھا لیا جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ میرے خیال میں کوئی ریڈ لائن کراس کرتے ہیں, کچھ لوگ کو ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس پہ پکڑ بھی ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اظہار رائے کی جو آزادی ہے اس پہ کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. یہ ایز اے جرنلسٹ میرا بھی رائٹ ہے, ایز اے پاکستانی بھی میرا رائٹ ہے کہ اس پہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن آزادی کی آڑ میں مجھے یہ بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ میں کسی کی پگڑی اچھالوں, کسی کی عزت اچھالوں, اور اس کو میں کہوں کہ یہ میڈیا کی آزادی ہے. میڈیا کی آزادی ضرور چاہیے لیکن ایک ذمہ داری کے ساتھ, ذمہ داری کے ساتھ جی, اور یہاں پر اپنی ذمہ داری تو کوئی اٹھانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کیبنٹ والے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں یا ان کے ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں, ان پہ بھی یہ کریک ڈاؤن ہوگا؟ نہیں دیکھیں, ایک بات سمجھیں. کیا جی؟ کہ بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر ہے, بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی, جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. واہ. تو بات یہ ہے کہ جب مصنف کے سامنے آپ شعر و شاعری کر رہے ہیں, ماشاءاللہ میں مصنف خود شرمندہ بڑی گستاخی کر رہے ہیں. چلو کرنے دیں. بات یہ کہ جب میرے جیسا 35 36 40 سال کی صحافت کرنے والا شخص اپنے الفاظ جو ہیں بولتے ہوئے اس کے سامنے کبھی پیکا آرڈیننس آ جائے, کبھی بقول ان کے لوگوں کے ہاتھوں میں لگی ہوئی چیز ہتھکڑیاں آ جائیں, تو پھر کہیں نہ کہیں کوئی پریشر تو ہوتا ہے. اور بس آپ نے بریک لینی ہے. بس ایک جملہ کہوں گا, اس جملے کو اگر آپ لوگ دونوں محسوس کریں, اور میں بس اتنا کہوں گا ذوالفقار راحت, یار ہم پاکستانی ہیں جی, ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں, ہم اس وطن کی بہتری کے لیے اپنی زندگی لگاتے ہیں. یہ حق نہیں ہم سے چھیننا چاہیے, اور ہمیں یار اس طرح نہ کارنر کریں کہ یار ہمارے لفظوں کو, ہماری باتوں کو ہم اس چکر میں پڑ جائیں کہ یار کو ہم بارودی سرنگ میں بھاگ رہے, کسی پہ بھی پتہ نہیں کہاں پیر آ جائے. یار میرا خیال ہے تھوڑی سی سفوکیشن جو ہے نا کم کرنی چاہیے. obviously یہ مطلب جو صرف آپ کے حق میں بولے صرف اس کو آزادی ہے, وہ آزادی کا ہر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے, اور جو ناقدین ہیں یا جو اپنا اوپینین رکھتے ہیں ان کی زبان بندی کروا دی جائے, which is not good. بریک پر جانا ہے, stay with us. ویلکم بیک جی. رمضان چونکہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ اس پورے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ایک تو دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں, پھر صدقات دیے جاتے ہیں, زکوٰۃ دی جاتی ہے, فطرانہ ادا کیا جاتا ہے, لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے جو اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے کسی دوسرے کو دے سکتا ہے تاکہ اس کی کوئی ضرورت, کوئی حاجت پوری ہو جائے. اور عید سے پہلے چونکہ یہ ہمارا لاسٹ شو ہے تو تمام سیاسی گفتگو تو ہم نے کر لی, وہ تو آگے بھی ہم عید کے بعد کنٹینیو رکھیں گے. لیکن مطلب اس رمضان کے مہینے میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کا فضل سمیٹ سکیں, اور صحیح طریقے سے اگر ہم نے رمضان کے فضائل اور برکات کو انجوائے کرنا ہے یا اس سے فیضیاب ہونا ہے تو کوشش کریں اپنی استطاعت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ سے دیں, اللہ کی مخلوق میں بانٹیں, اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں. راج صاحب, بہت سے ایسی این جی اوز بھی ہیں جو اس طرح کے کام کر رہی ہیں, اور ویسے بھی بڑی اچھی بات ہے کہ ہر انسان انفرادی طور پر یہ کوشش کرے کہ اپنے ارد گرد وہ لوگ جو احساس محرومی میں ہیں اس عید میں ان کا کوئی سہارا بن جائے, کوئی ان کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے. دیکھیں فضا, اس پہ بھی دو سیکٹر میں کام ہو رہا ہے. ایک تو حکومت کو کبھی کبھی شوق آتا ہے کہ وہ فلاحی ادارے بنائے اور لوگوں کی خدمت کرے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومتی جو ادارے سٹارٹ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کرپشن کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے. جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, اس کے اندر پتہ چلا کہ وہ پیسہ بڑے بڑے افسروں کے گھروں میں جا رہا ہے, اور 600 ارب روپیہ آتا ہے کہ کتنے لوگوں کو پہنچتا ہے, نہیں پہنچتا. اس طرح گورنمنٹ نے بہت سارے مختلف اوقات کے اندر بہت سارے پروگرام سٹارٹ کیے, لیکن بدقسمتی سے وہ صحیح طرح سے نہیں چل سکے. پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں بڑے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مثلا اخوت ہے, امجد ثاقب صاحب ہے, بہت اچھا آئیڈیل ایک ادارہ چلا رہے ہیں, لوگوں کو بلا سود قرضے دیتے ہیں, لیکن وہ ریکوری کی ریشو اتنی زیادہ ہے
کہ وہ آپ حیران ہو جائیں گی, کسی بینک کی اتنی ریشو نہیں ہے کہ ان کو لوگ پیسے واپس بھی کر دیتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں میرے تو پیسے کبھی کوئی نہیں مارتا, میں پیسے دیتا ہوں اور لوگ پیسے مجھے واپس کر دیتے ہیں. اور لاکھوں لوگ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں بغیر سود کے. غربت کا خاتمے کا ایک دیکھیں کتنا بڑا پروگرام. اس طرح جتنے فلاحی ادارے ہیں, جو این جی اوز ہیں, اور جس اداروں کی آج ہم بات کر رہے ہیں, یہ غربت کے خاتمے کے لیے, تعلیم کے لیے, ہنر مندی کے لیے, اسکل کے لیے, قدرتی افات کے لیے, سماجی ہم آہنگی کے لیے یہ مستقل بنیادوں پہ کام کرتے ہیں. اب ایک دوسرا پہلو ہے کہ لوگ خیرات دیتے ہیں, فطرانہ دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کا اندازہ لگائیں کہ لوگ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے. لوگ بینکوں میں پہلے لیٹر بھیج دیتے ہیں, کہتے ہیں یار ہم خود دے دیں گے, گورنمنٹ کو نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں یہ ساری مس یوز ہوگی, تو وہ بھی فلاحی اداروں کو لوگ دیتے ہیں. اور اس میں ایک ایلیمنٹ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہ 3 کروڑ 80-82 لاکھ پاکستان کے اندر بیکاری ہیں, جی جی جی, جو مختلف شہروں کے اندر لوگوں کی جیبوں سے کوئی 40-42 بلین ڈالر نکال کے ہڑپ کر جاتے ہیں. تو ہمیں ان کو پیسے دینے کی بجائے پیشہ ور بیکاریوں کو ہمیں ایسے اداروں کو پیسے دینے چاہیے جو جینون لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, جو تعلیمی ادارے چلا رہے ہیں, جو ہاسپٹل چلا رہے ہیں, جو لوگوں کی جینون خدمت کر رہے ہیں. اور اس پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں, کالی بیڑے ہیں اس میں, کہ جو فلاحی اداروں کے نام کے اوپر رانا صاحب وہ دیڑیاں لگاتے ہیں اور ان کی نسلیں چل رہی ہیں, ان کے خاندان چل رہے ہیں. پتہ نہیں ایسا پیسہ وہ ہضم کیسے ان کو ہو جاتا ہے اور وہ کس طرح کھا جاتے ہیں اس کو. لیکن اس گئے گزرے دور میں بہت اچھے لوگ ہیں. رانا صاحب بھی کچھ اداروں کا ذکر کریں گے جو بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. الواسے ایک ادارہ ہے, اس کے پروگرام میں مجھے جانے کا موقع ملا پچھلے دن, میں نے خود بھی اس پہ اتنا اچھا لگا. یتیم بچوں کا وہ ایک ادارہ ہے اور وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ادارہ ہے کہ جو یتیم بچوں کو پال رہے ہیں اور وہ بچے انگلش میڈیم سکولوں کے اندر پڑھا رہے ہیں. ارے واہ. تو ایسے ادارے اگر کام کریں, پھر مدارس اتنی بڑی این جی او ہے, چونکہ گورنمنٹ کا یہ کام ہے بنیادی طور پہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے وہ کام کریں جو ریاست کو سوچنا چاہیے کہ جو سکول سے باہر 3 کروڑ کے سے زیادہ بچے ہیں, جو کبھی 2 کروڑ ہوتے تھے اب 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں, ان کو واپس سکولوں کے اندر لائیں. اور جب گورنمنٹ اس پہ پہلو طے کرتی ہے تو پھر این جی اوز کو اس پہ کام کرنا پڑتا ہے. اور میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں وہ این جی اوز کو جو اس پہ کام کر رہی ہیں جینوئن طریقے سے, اور بڑے آنیسٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں. رانا صاحب, یہ بڑی اچھی بات ہے. مطلب ایسی این جی اوز ہیں جو کہ بڑے آنیسٹ طریقے سے کام کر رہے ہیں اور عوام کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. دیکھیں, پاکستان کے اندر اگر نظام تھوڑا سا بیلنس ہے نا, جی, تو یہ ان فرشتوں کی وجہ سے ہے. جی 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 بالکل, میں تو انہیں فرشتہ کہتا ہوں. جی جی ہیں, بالکل ٹھیک ہے نا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ مجھے جو لوگ اچھے لگتے ہیں, اس میں ایک جگہ اللہ نے کہا کہ وہ جو لوگوں کی پھنسی ہوئی گردنیں چھڑواتے ہیں. اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پھنسی ہوئی گردنیں چھڑوانا کیسے ہوتا ہے. پھر مجھے جو تم ابھی تو آپ نے بات کی نا کہ امجد ثاقب کرتے کیا ہیں, پھنسی ہوئی گردنیں چھڑواتے ہیں نا. کوئی قرضے میں ہے, کسی نے مکان لینا ہے, اس کی ادائیگی رہ گئی ہے, کسی کا چھوٹا موٹا کاروبار, یہ پھنسی ہوئی گردنیں جو امجد ثاقب نے چھڑا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ فرشتے ہیں. میں نے اب ڈاکٹر شہریار ہیں, کینسر کیئر ہاسپٹل والے, ذوالفقار بھی جانتا ہے یار. ان لوگوں نے کیا کیا, انہوں نے 8-10 ڈاکٹرز نے مل کے ایک چیز بنایا. اور خدا کی قسم آپ جائیں, اگر آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہاں انسانیت زندہ ہے پاکستان میں, وہ لوگ کوئی پیسہ نہیں لے رہے, اتنا مریض کو پروٹوکول دیتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں الیاس ناز صاحب, ان کے اہلیہ کو کینسر تھا, ہم وہاں گئے تو میں تو چونکہ ان کا پرانا وہ ذوالفقار راحت, جس کمرے میں ان کو ٹھہرایا گیا, اسٹیٹ آف دا آرٹ, ایوری تھنگ واز دیئر, آکسیجن, یہ وہ, انہوں نے 1 روپیہ نہیں لیا. ٹھیک ہے, میں نے ڈاکٹر وہ جو تھے ریاض الرحمان جو ایم ایس ہیں, ان سے ایک سوال کیا. ریاض الرحمان ہے کون پتہ نا؟ جی جی, ریاض الرحمان ایک بڑے باپ کا بڑا بیٹا ہے. ٹھیک ہے نا, حمود الرحمان, دا گریٹ حمود الرحمان جسٹس, ذوالفقار صاحب جملہ سننا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کلینک کرتے ہیں پرائیویٹ؟ کہتے ہیں سارا صاحب میرے پاس جو لوگ آتے ہیں نا, یہ مرنے کی سٹیج پہ ہوتے ہیں, ان کی بڑی تکلیف ہوتی ہے,
تو یار میں ان کی تکلیف کم کرنے کے پیسے لوں؟ پیسے لو کیا اللہ کہتے اندازہ کرو یار ان لوگوں کا. رانا صاحب میں آپ کے جذبات سمجھ سکتا ہوں. آپ کو پتا ہے میرا اس انسٹیٹیوشن سے ظاہر ہے میں جانتا ہوں. وہاں داخل رہی اور ان کی ڈیتھ بھی ادھر ہوئی. ہاں میں جانتا ہوں آپ بڑی تکلیف سے میرا گزرے. تو بڑے ایک جذباتی قسم کا وہ اس پہ وہ سین ہے اور وہ بڑی اچھی انہوں نے کیئر کی بائی دا وے. باقی دنیا سے تو ہر کسی نے جانے. اچھا ذوالفقار، ایک میں ابھی کچھ دن پہلے ایک کسی تقریب میں گیا تو مجھے کسی نے کہا جی یہ طارق محمود عاجز صاحب ہیں. اچھا میں نے کہا کوئی روایتی سے ہوں گے. بعد میں پتا چلا یار وہ بندہ اس سارے دن کوئی کام نہیں کرتا، سارا دن وہ باہر نکلا ہوتا ہے. آپ کے بیماری ہے، ایک مجھے کسی نے بتایا اس کے متعلق، خود نہیں اس نے بتایا، کہتا ہے ایک پیشنٹ انہیں مل گیا جس کے جسم میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، تو اس میں اتنی بدبو تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جا رہا. اس کے گھر والے بھی نہیں جا رہے تھے، نہیں وہ کہیں روڈ پہ پڑا تھا. اللہ. اس نے طارق محمود نے اپنے بیٹے کو فون کیا کہ پہنچو. طارق محمود اور اس کا بیٹا اس کو اٹھا کے گھر لے کے گئے. اس کو جو بھی کیا جیسا بھی ہوا ٹریٹ کیا جیسے. وہ کہتے ہیں 3 مہینے ان کے گھر سے بدبو نہیں گئی، اس کے جسم سے بدبو نہیں گئی. تو فرح ہاشمی صحافی ہماری، عدیل ہاشمی، وہ جیلوں کے اندر یہ جو قیدی بچے آتے ہیں نا ان کو اسکول پڑھاتی ہیں. اچھا اور پھر پورے پنجاب کے اسکولوں میں جیلوں میں بنائے. اور وہ بچے سے مجھے ملوائے جنہوں نے وہاں سے پڑھ کے باہر نکل کے LLB کیا، جنہوں نے کاروبار کیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس اندھیرے کے اندر یہ ٹم ٹم کرتے ہوئے چراغ ہیں جس کی روشنی سے جو ہے نا اس معاشرے کے اندر بہرحال پھر بھی زندگی. اور ہم بھی ان کو ٹریبیوٹ پیش کر کے بیسیکلی اس میں حصہ ڈال رہے ہیں. اور ایک جملہ ہم تینوں کی طرف سے، میں اگر آپ اجازت دیں کہ آج شب قدر کی رات ہے، ہم تینوں کی طرف سے ایک ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم بھی یہ کریں گے کہ آج اپنے سچے دل سے اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ میاں اگر ہم سے کہیں خامی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو معاف کر دے. ہمارے ملک کو امن دے، ہمارے ملک کو ایک اچھا روشن مستقبل دے، اور ایسے حکمران دے جو عادل بھی ہوں اور جو غریب کا دکھ اور درد بھی محسوس کرتے ہوں. بالکل ٹھیک ہے. آمین آمین. اور اسی دعا کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.